السلام علیکم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی۔ میرے محترم بھائیو، ہمارے رب نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور ہمیں دنیا میں بھیجنے کے بعد ہمیں یہ بھی بتایا کہ میرے بندے تو نے زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کیسے بسر کرنی ہے، اور ہماری ہدایت کے لیے اپنا کلام، اپنا قرآن، کتاب اللہ بھی نازل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں دین پہ چلنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ان کا حکم بھی ہم تک پہنچایا۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے رہبر اور رہنما بنا کے بھیجے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، اے دنیا والو، میری بات کو ماننا ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا ہے، اور تب جا کے زندگی کو گزارنا ہے۔ ہاں میرے محترم بھائیوں، آج جب ہم نے دین پہ چلنا ہوتا ہے، قرآن پہ چلنا ہوتا ہے، ہمارے اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں جی وہ لوگ تو ایسے کرتے ہیں، وہ مسلک والے، وہ قبیلے والے، وہ برادری والے، فلاں لوگ تو ایسے کرتے ہیں، وہ تو ایسے کرتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، لوگوں کی اکثریت حق کی دلیل نہیں ہے۔ لوگوں کا، بہت سارے لوگوں کا ایک سائڈ پہ ہونا، اکٹھے ہونا، یہ حق کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، پہچانتے نہیں ہیں، بلکہ رب تعالیٰ نے فرمایا تم میری بات کو مانو، میرے طریقے پہ چلو، اور آگے آخر پہ فرمایا قلیلا ما تذکرون، تھوڑے لوگ ہیں، کم لوگ ہیں جو میری نصیحت کو قبول کرتے ہیں، جو میری بات کو مانتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس قرآن کی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تھوڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ رب کو ماننے والے ہوتے ہیں، اکثریت لوگوں کی حق پہ نہیں ہوتی اور اکثریت لوگوں کی دلیل نہیں ہوتی، کیونکہ رب تعالیٰ نے کہا ہے کہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ اور آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جی فلاں لوگ تو اتنے ہیں، کیا وہ سارے کے سارے غلط ہیں؟ اور نہیں میرے محترم بھائیوں، یہ صحیح غلط کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ صحیح غلط کا فیصلہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور فرمایا انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی۔ فرمایا میرے صحابہ، جب تک تم دو چیزوں پہ عمل کرتے رہو گے، دو چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کے رکھو گے، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ چیز، یہ حدیث، یہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ فیصلہ کرتا ہے، یہ ہمیں بتلاتا ہے، یہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ حق پر کون ہے اور صحیح کون ہے اور غلط کون ہے۔ اکثریت لوگوں کی جو ہے یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ یہ صحیح ہیں، جو کم لوگ ہیں، جو تھوڑے لوگ ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، یہ حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلیلا ما تذکرون، تھوڑے لوگ ہیں، چند لوگ ہیں جو میری بات کو مانتے ہیں، سنتے ہیں، اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اپنا ذہن بنا لیں کہ لوگوں کی اکثریت حق کی دلیل نہیں ہوتی، حق پہ وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے، کیونکہ ہم نے رب کے حکم کو ماننا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر اور رہنما ہیں۔ اگر ان کا طریقہ، ان کا عمل، ان کی سیرت، ان کی صورت ہماری زندگی میں ہے تو ہم حق پر ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر اکثریت کو ہم دلیل نہ بنائیں کہ وہ تو ایسے ہیں، وہ قبیلے والے، وہ برادری والے، وہ کنبہ قبیلہ،
ایسا ہے ویسا ہے، نہیں میرے محترم بھائیوں، حق پر وہی ہے جو رب کی بات کو مانتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتا ہے۔ تو آئیں، اگر ہم نے حق کو پہچاننا ہے، حق کو جاننا ہے، تو نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن مثلہ معا، فرمایا مجھے قرآن اور اس کے ساتھ اس کی مثل دی گئی ہے۔ میں نے دیکھنا ہے کہ میں قرآن پہ کتنا عمل کرتا ہوں اور حدیث کو کتنا اپناتا ہوں، تبھی جا کے مجھے پتہ چل جائے گا کہ میں حق پہ ہوں کہ نہیں ہوں، میں صحیح راستے پہ ہوں کہ نہیں ہوں، میں صحیح طریقے پہ ہوں کہ نہیں ہوں۔ اگر تو یہ دونوں چیزیں میری زندگی کا حصہ ہیں اور میری زندگی ان کے مطابق چل رہی ہے، تو میرے محترم بھائیوں پھر کسی کو پوچھنے کی یا کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں تو آپ حق پر ہیں، اگر نہیں ہیں تو مجھے اور آپ کو سوچنے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیں ہم دیکھیں کہ ہم حق پر ہیں کہ نہیں ہیں۔ اکثریت کو جو ہے پا کے، زیادہ لوگوں کو ایک سائڈ پہ پا کے حق اور باطل کا فیصلہ نہ کریں۔ حق پہ وہی ہے، صحیح وہی ہے جس کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، فرمایا وہ بندہ گمراہ ہے، وہ سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے جس کی زندگی میں نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے۔ آئے میرے محترم بھائیوں، ہم قرآن اور حدیث کو پڑھیں اور اس کو جاننے کی کوشش کریں، تبھی جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ کون حق پر ہے، کون سچ پر ہے اور کون حق سے دور ہے، سچ سے دور ہے، رب کے قرآن سے دور ہے، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دور ہے۔ آئیں قرآن اور حدیث کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی کو گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔